دوستو آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل حنیف بیان ری ایکشن پر۔ دوستو آج کا یہ بیان صرف سنا نہیں جائے گا بلکہ محسوس کیا جائے گا، اس کی آواز کو، اس کے جذبات کو، اس کے انداز کو۔ اس لیے دل مضبوط کر لیجئے اور اس بیان کو توجہ سے سنیے۔ اب یہ مجھے مسجد سے کیوں نکالتا ہے؟ اس نے کہا صاحب مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں، میں مسجد میں نہیں رہنے دیتا کسی کو بھی۔ تو مسافر کہتا ہے کہ اس کے کہنے سے میں نکل تو گیا، دل میں میرے یہ کہ کوئی خاص بات ہے، ورنہ یہ آدمی نہ تو نفرت کرنے والا، نہ تکبر کرنے والا، نہ فخر کرنے والا ہے۔ کوئی بات پہلے زمانے میں لوگ سوچا کرتے تھے، اب تو ایک منٹ میں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب اگر آج کوئی اس نیت سے کہہ دے مسافر کو کہ بھئی یہاں چوری ہو جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر چوری ہو جاتے ہیں، گھنٹے چوری ہو جاتے ہیں، لہذا مسجد میں نہ سو، اور کوئی مسجد ہے تو پھر تھانہ ہویا کہ مسافر اس وقت تو نکل گیا اور دور جا کر کے عشاء کی نماز کے بعد پھر واپس آ گیا۔ تو مسجد کے خادم نے سارے دروازے بند کر لیے اور دروازہ بند سارے بند کر کے رات کو اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا۔ مسافر کہتا جب وہ کہتا تھا اللہ ہو کہتا اتنی روشنی مسجد میں ہوتی تھی کہ مجھے کڑی اور شیطیر نظر آتے تھے۔ ساری رات وہ نہ سویا۔ یہ جو جھنڈے لگا کے بیٹھے ہیں انہیں کون ولی کہتا ہے؟ ولی کو جھنڈا لگانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ صبح ہوئی، اذان سے کچھ دیر پہلے اس مسجد کے خادم نے دروازے کھولے، لوگ آ گئے۔ اب اس مسافر نے تو حال دیکھ لیا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد کہنے لگا حضرت جی آپ نے چھپانے کی تو بڑی کوشش کی پر میں نے پھر بھی دیکھ لیا، میرے لیے دعا فرماؤ، میرے لیے کوئی دعا فرماؤ۔ چنانچہ اس اللہ والے نے، اس مسجد کے خادم نے، اس ولی نے اس کے لیے دعا کیا کی؟ اللہ تعالیٰ تجھے انسان بنائے، اللہ پاک تجھے آدمی بنائے۔ اب وہ مسافر کہتا ہے کہ کمال ہو گیا، نہ میری دکان کے لیے دعا کی، نہ میرے مکان کے لیے دعا کی، نہ میرے دولت مند ہونے کی دعا کی، نہ میرے جنت میں جانے کی دعا کی، نہ میرے قبر سے عذاب سے بچنے کی دعا کی۔ یہ بھی کوئی دعا کہ اللہ تجھے بندہ بنائے؟ اب کون سا میں گدھا ہوں؟ یہ بھی کوئی میرے مطلب کی دعا کی ہے؟ وہ اللہ والا سمجھ گیا کہ اس نے میری دعا کی قدر نہیں سمجھی۔ مسجد میں بیٹھے تھے، پاس بازار تھا، اس اللہ والے نے اپنی ٹوپی اتار کر اس مسافر کے سر پہ رکھ دی اور کہا ذرا بازار میں جھانک مار جاتی پائی ہو، ذرا جھانکیو بازار میں۔ جب اس نے نظر ڈالی تو لوگ چل رہے ہیں، کوئی گدھے کی شکل، کوئی کتے کی، کوئی خنزیر کی، کوئی بھیڑیے کی، کوئی چتے کی، کوئی لومڑی کی، کوئی گدڑ کی شکل ہے۔ اچھا وہ مسافر بھی سیانا تھا، اس کو خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو تو دیکھوں تو گدڑ نظر آیا۔ پھر اس اللہ والے کی دعا کی قدر ہوئی۔ تو اس پر یہ میں نے ذکر کر دی بات، ایک حکایت اللہ والے کی کہ ہم کوئی بندے ہیں۔ اب آپ لوگوں میں سے شانے آدمی یہ کہتے ہوں گے کہ جی تو نے تو بات بنا دی ممبر پہ بیٹھ کے، آدمی نہیں تو اور ہم کیا ہیں؟ آؤ ذرا قرآن کریم سے پوچھیں۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، ام لہم آذان لا یسمعون بہا، ام لہم آذان یسمعون بہا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔
خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا غضب میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہے، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہے، نہ جانے کتنے قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا ہے سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے۔ عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا۔ ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا،
اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے۔ اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی؟ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ چنانچہ میں اعلان کہتا ہوں 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ پھاقہ کھانے والے، پھاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے۔ اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا۔ اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔ کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہ خط نے لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں، تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے۔
یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے، اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے۔ یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اللہ، ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے۔ یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا۔ خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔ اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ۔ چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے،
नीचे आवाज दे के कहने लगी, और जाने वालों ये सारी फौज कई अंधों की फौज तो नहीं। ये हुस्न का नजारा और ये डांस और ये आवाज, हम नाच नाच के थक गई, कोई सर नहीं उठाता। और आज देख लें आप, हर घर के ऊपर वो लगा हुआ है एरियल, लानत का एरियल लगा हुआ है, लानत का एरियल। हाजियो तुम क्या कहते हो कि हमारे घर का इसमें क्या बिगड़ेगा? खुदा की कसम वो बिगड़ता है, वो दीमक लगती है, वो तबाही फिरती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुमने क्या सोच रखा है? मुसलमान कर्नल के हुक्म पे सारी फौज निकल गई। नाचने वाली गाने वाली लड़कियां ईसाइयों की हैरान है, क्या हुआ? लाखों की तादाद में फौज गुजर गई, कोई निगाह उठा के नहीं देखता। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता नीची नजरें किए किए कहने लगा, सर कैसे उठाए, निगाह कैसे कोई उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। कैसे कोई निगाह उठाएगा, कैसे कोई सर को उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। उनका अमल हुआ ना कुरान पे, उनके अमल का कितना बड़ा असर पड़ा। मुर्रिखीन ने लिखा, इब्ने हिशाम लिखता है, ईसाई लड़कियों ने छलांगे लगा दी, कोठे से नीचे आ गई, कहने लगी, ओ मुसलमानों, वो कुरान हमें भी सुना के जाओ जिसमें इतनी स्पिरिट है, इतनी ताकत है, जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो गाने बजाने से रोक दे। ये तो आदमी के दिल का सुकून है, न गाना सुनते हो न हुस्न का नजारा करते हो। जाते वाले यूं ना जाओ, हमें भी वो कुरान सुना के जाओ। उस कुरान में कितनी बड़ी ताकत है, वो कितनी अजमत होगी उसमें, उस कलाम में कितनी बरकत होगी, जिस कलाम में ये तासीर है कि वो ऐसी ऐसी चीजों से रोक देता है। चुनाचे एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है और कहने लगा, वकुल्लिल मुमिनीन, कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। सैकड़ों नहीं बेशुमार लड़कियां एक मुसलमान की जुबान से अल्लाह का कुरान सुन के कहने लगी, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी कलमा पढ़ाओ। जितनी भी वो नाचने गाने वाली थी, तमाम की तमाम कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। और मुर्रिखीन ने लिखा है, आखिरी दम तक कुरान की शहदाई और दीवानी बन के गुजरी हैं। फिर वो लड़कियां जो रात दिन हुस्न जमाल का पैकर बनी रहती थी, उलमा ने लिखा है, जब मौत आई, एक एक के बदन में कपड़े लिबास में मौत आई तो 50-50 टाटी लगी हुई थी।